ڈاکٹر بخاری صاحب، ایک تو یہ فرمائیے کہ لفظ فاطمہ کے معانی کیا ہیں، کیوں اسے چنا گیا، اور خود اس اسم مبارک کی خانوادہ اہل بیت میں کیا مرکزیت اور مرجعیت ہے، اس نام کی کیسی کیسی خواتین تھیں۔ حضرت سیدہ کے شوہر نامدار سیدنا حیدر کرار کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے، اولاد پاک کا کچھ تذکرہ با اختصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس مبارک ہستی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن پہ اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اب اللہ۔ مکمل ہی نہیں ہوتی، قبول ہونا تو بہت بات کی بات ہے کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ابتداء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا جو مستقل ایک موضوع ہے وہ خود اہل بیت اطہار ہیں، جہاں اللہ کریم نے احکام ارشاد فرمائے، بلکہ وہ ارشاد فرمایا نا شاہ ولی اللہ نے کہ قرآن پاک میں 5 علوم ہیں، علم الاحکام ہے، علم المخاسمہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، اور اسی طرح تذکیر بالموت و ما بعدہ، یہ سارا ذکر فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک مستقل موضوع اہل بیت اطہار بھی ہیں، وہ سورہ کوثر ہو یا آیہ تطہیر ہو یا آیہ مودت ہو یا آیہ اطعام ہو یا آیہ ابرار ہو، یعنی کس کس آیت کا ذکر کیا جائے وہ اہل بیت اطہار ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آج اگر اولیاء اللہ کے لیے ہم بہت ساری آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تو وہ ہستیاں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اب جن کے گھر میں نازل ہوا ہے قرآن، ان کا تذکرہ تو ضرور کرے گا نا۔ اولیاء اللہ کو تو ان کے صدقے میں عطا ہوا، ان کے صدقے میں ملا، ساری کائنات کو ان کے صدقے میں ملا۔ اور جو آپ نے ابتداء نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا، ایک تو اس گھر میں ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ فاطمہ نام ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی والدہ گرامی کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، بلکہ اس گھر میں فواتم تھی۔ حضرت سیدنا حمزہ کی صاحبزادی کا نام بھی، جو نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے چچا ہے، مبارک چچا، ان کا نام بھی فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ۔ بہرحال ان جیسی فاطمہ اور کوئی کائنات میں نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئی ہے۔ حضرت خاتم الفواتم، جی، اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے خود وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ نام کیوں رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا انما سمیتو بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و فاطمہ ذریتہا و محبیہا عن النار، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے بھی اور اس کی ساری اولاد کو بھی اور اسے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی۔ جب بچہ، یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے باقاعدہ، کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے نا، جب رضاعت ختم ہوتی ہے تو اس کیفیت کو بھی فاطم ان کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو چھوڑنا ہو تو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ انہیں جہنم کی آگ سے چھڑا لیا گیا ہے۔ تو جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ ان کی ذریت ہو، ان کی نسل ہو، ان کی اولاد ہو، صاحبان کوثر ہوں جنہیں میرے رب نے یہ فیضان عطا فرمایا، یا ہماری طرح محبت کرنے والے ہوں، میرا رب سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ حضور یہ ایذائے لفظ ابتر سے بھی تو چھڑانے والی ہیں۔ جی الحمدللہ، بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اس شادی اور نکاح کے بارے میں حقیقت تو وہی بیان کریں گے جو باراتی بن کر آئے تھے۔ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آج تو نکاح ان 2 ہستیوں کا ہو رہا ہے، ایک بدعۃ منی ہے اور دوسرے کے بارے میں آقا نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، یعنی یہ جو منی کا ایک خاص کلب ہے، ان 2 ہستیوں کا آج نکاح ہو رہا ہے۔ بڑا خاص نکاح ہے، نکاح فاطمی اور نکاح علوی جو ہے، یہ انتہائی سادگی کے ساتھ اور برکت کے ساتھ جو ہے انعقاد پذیر ہوا، اور اسلام کے اولی مثالی نکاحوں میں یہ شامل ہے۔ تھوڑا سا جہیز میرے آقا نے عطا فرمائے، ظاہری طور پہ یہ چند چیزیں دی، یہ دیا، یہ دیا، یہ بیان کیا گیا، لیکن اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کی معنویت سے آج تک امت صدقہ کھا رہی ہے۔ ظاہری طور پہ وہ تھوڑا سا تھا، لیکن سب کچھ اس کا صدقہ نصیب ہوا۔ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، وہ کتنا اعلیٰ نکاح ہوگا کہ آقا کریم نے خطبہ نکاح دیا ہے
اور سارے ملائک جو ہیں وہ باراتی بن کر آئے ہیں، اس کیفیت میں نکاح ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ میں یہاں فرش پہ نکاح پڑھا رہا ہوں، عرش والے وہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ظاہری طور پہ یہ ہماری تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یوں لگتا ہے کہ مولا کائنات، جب وہ ہیں ہی مولا کائنات، پھر اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت رہ نہیں جاتی، لیکن سمجھانے کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، حق مہر دینے کو کچھ نہیں تھا، اس میں یہ پیغام ہے کہ جو معیار ازدواج اسلام نے مقرر کیا اس کی بنیاد مال نہیں ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد کردار ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے۔ تو مولا علی جیسا ایمان والا کون سا تھا؟ مولا علی جیسا کردار کس کا تھا؟ مولا علی سے جیسے متقی کون تھے؟ یہ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں مذکر اور مؤنث کے دونوں سے یہ برابر بولے گے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مذکر کے صیغے ہیں وہ مولا علی کے لیے ہیں، اور جو مؤنث کے صیغے ہیں حضرت زہرا پاک کے لیے ہیں، کیونکہ تقوی میں، طہارت میں، اسلام میں، ایمان میں، قناعت میں، خشوع میں سارے مردوں کی کفالت اور سارے مردوں کے لیے کفایت کر رہے ہیں مولا علی، اور عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں حضرت سیدہ زہرا پاک۔ تو یہ تھوڑا سا جہیز دیا گیا ہے، لیکن اس کی روحانیت اور معنویت آج تک باقی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس نکاح کی خوبی یہ ہے کہ یہ باہمی احترام، باہمی خدمت، باہمی محبت کے ساتھ تھا، کہ میرے آقا نے خود تقسیم کروا دیے سارے معاملات، کام کاج سارے تقسیم ہو گئے کہ گھر کے کام زہرا کرے گی اور باہر کے کام علی کریں گے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا کو یہ سمجھنا ہے کامیابی ازدواجی زندگی میں تب ہی ملے گی جب ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ گھر والے کام عورتیں کریں، باہر والے کام مرد کریں، عورتیں باہر والے کام نہ کریں، مرد گھر والے کام نہ کریں۔ ہم نے بالکل الٹ دیا ہے نا مزاج اسلام کا۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں عزت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا، رزق وافر نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں کون سی کمی رہ گئی ہے، گھر میں فاطمہ نہ ہوتی تو بدر میں فتح بھی نہ ہوتی، احد بھی نصیب نہ ہوتی، خیبر میں بھی فتح نصیب نہ ہوتی۔ یہ گھر میں قرار اور سکون میرے رب نے عطا فرمایا، اور پھر اسی نکاح کی برکت سے میرے رب نے کائنات کو تسبیح فاطمہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اور اولاد طاہرہ کا صرف نام لے لینا کافی ہے کہ جناب حسن، جناب حسین، حضرت سیدہ زینب، یہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ آج کربلا کی جو قربانی ہے دراصل وہ حضرت زہرا کی قربانی کا تسلسل ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔